بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 1 سے 10 شعبان تک کسی بھی رات کو 4 انگلیوں پر پڑھ کر سوچ جاؤ، سارے نصیب ایک رات میں کھل جائیں گے۔ زندگی بھر گھر میں دولت ختم نہ ہوگی۔ محترم ناظرین، شعبان کے بابرکت مہینے میں آپ کے لیے ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں اقدس میں حاضر ہوا ہوں، جو 1 شعبان سے لے کر 10 شعبان تک کسی بھی رات کو ہاتھ کی 4 انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر سو جاؤ، سارے نصیب ایک رات میں کھل جائیں گے۔ موت تک تقدیر کا بند تالا کھل جائے گا۔ شعبان جس مہینے میں نصیب اور تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، جس مہینے میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے، جس مہینے میں ہم سب کے نامہ اعمال رب الکریم کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، تو اس بابرکت مہینے کی ان گھڑیوں میں ہاتھ کی 4 انگلیوں پر یہ وظیفہ صرف ایک بار پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، آپ کی کایا پلٹ جائے گی۔ آج اس خاص وظیفے سے آپ رب کریم سے جس مقصد کی حاجت کر کے بیٹھیں گے، جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، وہ 100% گارنٹی کے ساتھ پورا ہو کر رہے گا۔ اللہ والو، ماہ شعبان جسے عظمت والا، برکت والا، کامیابی والا مہینہ کہا جاتا ہے، شعبان کے مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمت اور برکتوں سے مالا مال ہے۔ اسی مہینے میں مانگنے والا کو مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ من پسند نوکری مل جائے، من پسند شادی ہو جائے، گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، گھر سے بے سکونی اور بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، تو وہ شعبان کی پہلی 10 راتوں کا یہ خاص عمل کر لیں۔ آپ 1 شعبان کو پڑھ لو، 2 شعبان کو پڑھ لو، 3 شعبان کو پڑھ لو۔ آپ نے 10 شعبان تک راتوں میں کسی بھی رات یہ وظیفہ صرف اور صرف ایک بار لازمی کرنا ہے، یعنی کسی بھی رات 1 شعبان سے 10 شعبان کسی بھی رات اس کو لازمی کرنا ہے۔ وہ لوگ، وہ میری بہنیں جو دکھیاری ہیں، پریشان ہیں، وہ بہنیں جو گھروں کے اخراجات کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں، گھر میں بے برکتی کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں، آج سے وظیفہ جو ماں بہن پڑھے گی، جس گھر میں پڑھے گی، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، اس کی اولاد، اس کے شوہر کے کاروبار میں ترقی اور کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج میری تمام بہنوں سے، تمام بیٹیوں سے، تمام ماؤں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رجب رب کریم کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ اگر شعبان کے مہینے میں اس خاص مہینے کی قدر و قیمت کو جانتے ہیں، اس مہینے کی عظمت کو جانتے ہیں، اس مہینے کی فضیلت کو جانتے ہیں، اس مہینے کی قبولیت کو جانتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر 1 شعبان سے 10 شعبان تک کسی بھی رات کو 4 انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھنا۔ یہ وظیفہ بہت چھوٹا ہے، لیکن قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ تیر بہدف وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جو فوراً کامیاب ہونا چاہتے ہیں، جو ارجنٹ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، فوری مال و دولت چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ گھر کے حالات فوری طور پر بہتر ہونا شروع ہو جائیں، فوراً اپنی خواہشات کو پورا کروانا چاہتے ہیں۔ وہ 1 سے 10 شعبان تک کسی بھی رات کو 4 انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ لیں، ایک رات کے اندر اندر نصیب کھل جائے گا، تقدیر بدل جائے گی۔ اس مہینے میں قسمت کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس مہینے میں رب کی ذات غیب سے نورانی نوازتی ہے، اور پھر اتنا نوازتی ہے کہ بندے کو مانگنا بھی نہیں پڑتا۔ لوگ جو چیز نہیں بھی مانگ سکتے، میرا رب وہ سب کو عطا فرماتا ہے۔ میرا رب جس بندے سے راضی ہو جائے، شکلیں بدل دیتا ہے، قسمتیں بدل دیتا ہے، گھر کے حالات بدل دیتا ہے۔ یہ رب ہے، یہی سب سے، یہی رازق ہے، یہی خالق ہے، یہی مالک ہے۔ اللہ والو، آپ میں سے بہت سے لوگوں نے رجب کے مہینے کو لاپرواہی میں گزارا، جب جیسے حرمت والے، برکت والے، عظمت والے مہینہ کہا جاتا ہے، ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ اب شعبان کا مہینہ ہے، ابھی مانگ لو، اسی وقت مانگ لو۔ آج 10 شعبان تک ایسا عمل بتا رہا ہوں، جس گھر میں صرف ایک بار یہ عمل کر لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جائے گا، اس گھر کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ اگر بے روزگار ہیں، روزگار کی تلاش میں ہیں، نوکری نہیں مل رہی، چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے،
کاروبار میں سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں۔ آپ نصر بد، حسد، جادو، جنات کا شکار ہیں، کیونکہ آج کا دشمن آپ کو گولی سے نہیں مارتا، آج کا دشمن آپ کو نصر بد حسد سے مار ڈالتا ہے۔ آج کوئی بھی آپ کو اپنے سے اوپر دیکھ نہیں سکتا، ہر کوئی چاہتا ہے کہ آپ اس سے نیچے رہیں، آپ کے پاس پیسے بھی کم ہوں تاکہ آپ اس کی ہر بات مانیں۔ لیکن یہ دین تو رب کی ہے، یہ رزق تو رب کی طرف سے ہے، یہ کامیابیاں تو رب کی طرف سے ہیں، ہر چیز کی عطا رب کائنات کی طرف سے ہے۔ پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ رب کریم سے نہ مانگیں؟ خدا را مانگنے کی رات ہے، مانگنے کی گھڑیاں ہیں، قبولیت کا وقت ہے، مانگ لو جو مانگنا ہے۔ آپ رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو مانگیں گے، میرا رب غیب سے عطا فرمائے گا، اور اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ مال، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہ میرے رب کا کام ہے عطا کرنا، میرے رب کا فضل ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ وہ جسے جتنا چاہے عطا کر سکتا ہے۔ آج ہر کوئی جانتا ہے کہ میں بھی جانتا ہوں، میری بہنیں بھی جانتی ہیں، میری مائیں بھی، میرے بزرگ بھی، اور تمام بھائی بھی جانتے ہیں کہ یہ شعبان نصیب اور تقدیر کے فیصلے کرنے والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات شب برات کی ہے جس میں زندگی اور موت کا فیصلہ ہو جائے۔ جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کا پتہ جھڑ جائے گا، جو صاحب اولاد ہوں گے ان کا پتہ لگ جائے گا۔ اس رات میں ایک ایک چیز کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ رب کے فرشتے زندگی، موت، نصیب اور تقدیر، رزق، مال اور دولت ایک ایک چیز کے بارے میں لکھ دیتے ہیں۔ آج پورے سال کا رزق اور دولت لکھوانا چاہتے ہو، پورے سال کی کامیابیاں اپنے مقدر میں لکھوانا چاہتے ہو، اپنے مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہو، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہو، تو دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر 1 شعبان سے 10 شعبان تک کسی بھی رات کو یہ وظیفہ پڑھ کر سو جائیں۔ آپ کی 4 انگلیوں پر وظیفہ بہت چھوٹا ہے، اور ایک رات کے اندر اندر معجزات نظر آئیں گے، اور ایک رات کے اندر کھلی آنکھوں سے کمالات دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ رب کتنا رحمان اور رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، مانگنے والے کی چولیاں بھر دیتا ہے، نسلوں کو آباد کر دیتا ہے۔ کوئی مانگنے والا ہے تو مانگ لے۔ اللہ والو، اگر آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ اگر آج نہیں ہاتھ پھیلاؤ گے تو کب مانگو گے؟ آج اگر کوئی بھکاری، فقیر، تنگ دست جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، تو 1 شعبان سے 10 شعبان تک کسی بھی دن، کسی بھی رات کو ہاتھ کی 4 انگلیوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں، آپ تو کیا آپ کی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی، اور دوبارہ کسی اور وظیفے کی آپ کو ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ اللہ والو، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، چاہے انڈیا سے ہو، چاہے سعودی عرب سے، نیپال سے، بنگلہ دیش سے، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں شعبان کا چاند نظر آ جائے، چاند دیکھتے ساتھ ہی شعبان کے پہلے 10 دنوں میں جب بھی آپ کو وقت مل جائے، آپ نے یہ وظیفہ ایک بار لازمی پڑھنا ہے۔ آپ جو بھی وظیفہ پڑھیں، لیکن مستند اور مشرف وظائف ہیں، بزرگوں کے خاص الخاص اعمال ہیں، جن کو پڑھنے سے واقعی غیبی مدد بھی آتی ہے، اور ہر حالت میں آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے رہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس معلوماتی چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو خدا را ہمارے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ایسے بہت سے وظائف میں روزانہ آپ کے حوالے کرتا رہوں۔ تو ناظرین، توجہ کیجیے گا، ماہ شعبان کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، آمین ضرور کہیے گا۔ سینکڑوں ہزاروں تک یہ ویڈیو جان جائے گی، پتہ نہیں کسی ایک کی آمین قبول ہو جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، تنگ دست ہے، بھکاری ہے، فقیر ہے، تیرے در پر منگتا بن کر بیٹھا ہے، مولا ہم سب کی حاجت کو پورا فرما، مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز مقصد کو پورا فرما۔ ہم تیرے ایک کن کے محتاج ہیں، تو جب دینے پر آتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، آج تیرے سامنے جھولی پھیلا کر بیٹھا ہوں، یا اللہ قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں ان کی مدد فرما۔
بے اولادوں کو صاحب اولاد نرینہ اولاد سے مالا مال فرما، جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے ایسے ایسے اسباب پیدا فرما کہ ان کی زندگیاں آسان ہو جائیں۔ مولا امت پریشان ہے، تجھے تیرے پیارے محبوب سے محبت کا واسطہ، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما، آمین آمین آمین۔ ناظرین، فوری طور پر آپ نے 1 شعبان سے 10 شعبان تک وظیفے کی طرف چلتا ہے۔ آپ کسی بھی رات کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ رات کو آپ جہاں کہیں بھی موجود ہوں، آپ وہیں پر یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر، کاروبار، جس کو جب جہاں جیسے رات کو موقع مل جائے وظیفہ پڑھنے کی اجازت ہے۔ آپ نے سب سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، یا نماز والا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ سب سے افضل ہے۔ حصول برکت اور ثواب کے لیے ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کہ آپ نے ابھی تک ویڈیو سکپ کر کر کے دیکھی ہو، کاٹ کاٹ کر دیکھی ہو، لیکن اب عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں تو ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، کیونکہ کوئی بھی بات اگر رہ گئی جو آپ کو سمجھ نہ آئی اور آپ نے اس طرح کوئی بات چھوڑتے ہوئے وظیفہ کر لیا تو اس کا بالکل بھی فائدہ نہیں ہونا۔ تو یہ شعبان کی پہلی 10 راتوں کا خاص الخاص وظیفہ ہے، آپ کی توجہ بہت ہی ضروری ہے۔ آپ نے دھیان اور یقین کامل کے ساتھ پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ مصلیات چھوڑنے سے پہلے یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ تو ناظرین، ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ رزق کے لیے پڑھ لیں، آپ دولت کے لیے پڑھ لیں، من پسند نوکری کے لیے پڑھ لیں، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے لیے حل کے لیے پڑھ لیں۔ اللہ والو، آپ رب کریم سے آج جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے۔ آج مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے 10 شعبان تک کسی بھی رات یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو لگتا ہے کہ وہ مل نہیں سکتا، خدا را ہو سکے تو ایک لمبی لسٹ لے کر بیٹھ جانا، لیکن آج اپنے ہر مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ وظیفے کا آغاز کرتے ہی آپ نے فوری طور پر پہلے نمبر پر جو عمل کرنا ہے وہ رب کریم کے 2 ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ 2 نام ایسے کمال کے نام ہیں، ایسے طاقتور نام ہیں کہ جب کوئی بندہ ان 2 ناموں کو پڑھتا ہے تو میرا رب عزت دولت شہرت سے نوازتا ہے۔ جب کوئی بندہ ان 2 ناموں کو ملا کر پڑھتا ہے تو میرا رب دشمن کو نیست و نابود فرماتا ہے، دشمن کی تمام چالوں کو، تمام رکاوٹوں کو، تمام بندشوں کو، تمام غیب سے ختم فرماتا ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں، نظر بد اور منافقت رکھتے ہیں، آپ کو ہر طرح کے شر سے اللہ پاک حفاظت میں رکھے گا۔ آپ نے یا عزیز و یا جبار کو پڑھنا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یا عزیز و یا جبار، یا عزیز و یا جبار، یا عزیز و یا جبار۔ یہ رب کریم کے وہ نام ہیں جن کو پڑھنے والا کبھی بھی کسی حاجت سے محروم نہیں رہا۔ یہ وہ کمال وظائف ہیں جن سے رب عزت بھی نوازتا ہے، کامیابیاں بھی نوازتا ہے، ہر طرح کے مسائل کا خاتمہ بھی فرما کر ایسے عطا کرتا ہے کہ جو لوگ آپ کے خلاف ہوتے ہیں، آپ کے سامنے رکاوٹیں بنتی ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کی ذات ان کو تیر کی طرح سیدھا کر دیتی ہے۔ جب آپ کے راستے کی رکاوٹیں ختم، بندشیں ختم، مشکلات ختم، پھر بندہ جس طرح قدم بڑھاتا ہے کامیابی مقدر ہو جاتی ہے۔ پھر سوچ لیجئے، توجہ دیجئے، یہ شعبان کا مہینہ ہے، لاپرواہی مت کرنا۔ ہر رات قبولیت کی ہے، ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمت و برکت بارش کی طرح برس رہی ہے۔ ہزارنے لوٹنے کا دن ہے۔ آپ نے یا عزیز و یا جبار کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا عزیز و یا جبار، ان 2 ناموں کو توجہ کے ساتھ ہاتھوں کی انگلی پر پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ یا عزیز و یا جبار، یا عزیز و یا جبار، یا عزیز و یا جبار۔ اسی طرح ہاتھوں کی انگلی پر 11 بار آپ نے پہلے نمبر پر یہ 2 ناموں کا عمل کرنا ہے۔
آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگ لیں، آپ رب کریم سے ضد کر کے مانگو، جتنا مانگو گے مل کر رہے گا۔ اس رات میں، اس مہینے میں، ان گھڑیوں میں ان نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں پورا سال نصیب، رزق، دولت کی تقسیم ہو جاتی ہے۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو یکم شعبان سے 10 شعبان تک یہ وظیفہ اپنے ہاتھ کی چاروں انگلیوں پر نہیں پڑھے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا عزیز و یا جبار کو پڑھا، یہ پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آج کا خاص اور شرطیہ وظیفہ ہے۔ آپ نے ہاتھوں کی چاروں انگلیوں پر پڑھنا ہے، ایک انگلی پر 3 نشان، دوسری پر 3 نشان، اسی طرح سے 4 انگلیوں پر کل ملا کر 12 پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہینے میں قبولیت کی گھڑیوں میں ہاتھوں کی 4 انگلیوں پر یہ وظیفہ صرف اور صرف 12 بار پڑھنا ہے تو ایک رات میں نصیب کھل جاتا ہے، ایک رات میں فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں، رزق اور دولت کے خزانے چھوڑ جاتے ہیں۔ آپ نے رب کعبہ کا ایک نام اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد کو آپ نے ہاتھوں کی 4 انگلیوں پر صرف 12 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ کی زبان سے اللہ الصمد نکل رہا ہوگا آپ رب کریم سے روتے ہوئے تڑپتے ہوئے مانگتے چلے جائیں۔ بار بار اللہ الصمد پڑھنے سے آپ جو بھی مانگیں گے میرا اللہ، میرا رب جھولیاں بھر بھر کے آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ الصمد رب کعبہ کی بے نیازی والی صفت ہے۔ یہ شعبان کی رات کا خاص الخاص وظیفہ ہے۔ ان راتوں میں فرشتے رب کے حکم پر موت اور زندگی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ہر بندے کو کیا ملے گا، کیا دینا، کیا اچھائی ہے، کیا برائی، اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے تیسرا وظیفہ توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ شعبان کے پہلے اسرے کا کسی بھی رات بھی پڑھنے والا عمل ہے۔ تیسرا اور آخری وظیفہ ہے، یہ عمل ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آپ 1 سے 10 شعبان تک پہلے 2 وظائف کر لیتے ہیں اور تیسرے وظیفے کو چھوڑ دیتے ہیں تو وظیفے کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا، اس لیے توجہ بہت ضروری ہے۔ تیسرا وظیفہ قرآن پاک کی اس آیت کا وظیفہ ہے، آپ نے لا الہ الا اللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، جس ترتیب سے بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز سمجھا رہا ہوں، آپ ویڈیو کو سکپ کر کے یا کاٹ کر مت دیکھے گا ورنہ فائدہ بالکل نہیں ہوگا۔ یہ جو تیسرا وظیفہ بتایا ہے یہ رب کو راضی کرنے کا عمل ہے، کیونکہ یہ سب سے افضل ذکر اور سب سے افضل عمل ہے۔ صغیرہ و کبیرہ گناہوں کی بخشش کروانا چاہتے ہو، اس مہینے میں من پسند فیصلے، من پسند تقدیر لکھوانا چاہتے ہو، اپنی مرضی کے مطابق ڈھیروں دولت اور خزانے چاہتے ہو، اپنی مرضی کے مطابق ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہو تو شعبان کی پہلی 10 راتوں میں یہ وظیفہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ کی فضیلت اور برکت بیان کرنا شروع کر دو۔ تو صرف ایک اتنا کہوں گا کہ ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ کاغذ پر لکھ کر رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے پر دنیا جہاں کی چیزیں رکھ دی جائیں تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ آپ نے لا الہ الا اللہ کا ورد ہاتھوں کی انگلی پر گن کر کرنا ہے، صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ جو 3 وظائف بتائے ہیں ان کو توجہ سے سن لیں، چند شرائط بہت ضروری ہیں۔ پہلی بات، وظیفہ پڑھنے کے دوران اپنے دل ہی دل میں اپنی حاجت اور اپنے مقصد کے لیے رب کریم سے مانگتے جائیں۔ یہ اعمال پڑھنے کے دوران آپ جو بھی مانگو گے آپ کو مل کر رہے گا۔ آپ جو بھی حاجت دل میں خواہش رکھ کر وظیفہ پڑھو گے آپ کی ہر حاجت غیب سے انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہوگی۔ دوسرا یہ کہ وظیفہ پڑھنے کے دوران نہ کسی سے بات کرنی ہے، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ تیسری بات، وظیفہ پڑھنے کے ساتھ ہی رب کریم سے سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے اور وظیفہ ضائع ہو جاتا ہے۔ سچی توبہ سے رب راضی ہو جائے گا، پھر جو بھی مانگو گے ایک رات میں مل جائے گا۔ تو لا الہ الا اللہ کا ورد ہاتھوں کی انگلی پر گن کر صرف اور صرف 21 بار 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ شعبان کے مہینے میں جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، جو بندہ یہ عمل کرتا ہے میرا رب فرشتوں سے فرماتا ہے اس بندے کو راضی کر دو، اس مہینے میں نصیب اور تقدیر لکھا جاتا ہے، یہ جو مانگتا ہے اس کی جھولی بھر دو، اس کو عطا فرما دو۔ ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے کیونکہ اس مہینے میں ہر اچھائی برائی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ پورا سال کی تمام خواہشیں ایک رات میں پوری
ہو جائیں گی۔ بتائے گئے طریقے کے مطابق وظیفہ پڑھ کر آپ نے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے کے طفیل مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منصور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔